الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں اس بابرکت عظیم علمی فکری نشست میں بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ ہر عبادت ایک الگ مقام رکھتی ہے، یقیناً نماز کی فضیلت کی طرف جائیں تو کمال ہے، اگر ہم روزے کی طرف متوجہ ہوں تو انسان کی خوشی کے کیا کہنے کہ اس قدر فضیلتیں، زکوٰۃ کی طرف جائیں، حج کی طرف جائیں۔ اسی طرح ان عبادات میں سے اعتکاف بھی ایک نمایاں فضیلت رکھتا ہے، بہترین عبادت ہے۔ آج 18واں روزہ ختم ہو رہا ہے نا، کل 19 روزہ ٹھیک ہو گیا۔ تو کل کی شام جو ہے مغرب کے وقت جو سنتی اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، تو اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اعتکاف کوئی خاص اس امت میں یہ عبادت نہیں، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی، جس طرح کہ قرآن پاک سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا تھا کہ تم ہمارے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ اور رکوع کرنے والے لوگوں کے لیے ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ یعنی پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوتا تھا، اور اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ٹھہر جانا یا چمٹ جانا، ٹھیک ہے نا، ایک لغوی اعتبار سے یہ معنی ہو رہا ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے ٹھہر جانا۔ شرعی معنی یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ یہ بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، یاد رکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جس نے اعتکاف کیا نا، اس کے نامہ اعمال کے اندر پروردگار 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، اور میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں گا۔ جو یہ 10 دن بیٹھنے ہیں میں نے، ان میں اپنے رب کو میں راضی کروں گا، خاص اللہ کی رضا مقصد ہو۔ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے بعد میں رسومات شروع ہو گئی ہیں کہ اعتکاف پر بیٹھنے والے انسان کو ہم کوئی عظیم قسم کا مجاہد محسوس کرتے ہیں، پھر چاند رات جب آتی ہے اس رات کو بدنی کتنی اس کو ہار ڈالے جاتے ہیں اس کے گل میں۔ ٹھیک ہے، مبارکباد کا وہ مستحق ہے، اچھی بات ہے، پر کہیں اس طرح کا خطرہ نہ ہو جائے کہ ہماری اس قدر اس کو عزت دینے میں کہیں اس کے اندر ریا پیدا نہ ہو جائے، تکبر پیدا نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں کیا کر گیا ابھی، ٹھیک ہے نا۔ تو چاند رات کو ایک بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے، اچھی بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو معتکفین ہوتے ہیں، اعتکاف پہ بیٹھنے والے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، یقیناً انہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ کہیں ہم حد سے تجاوز نہ کریں، ٹھیک ہے نا، غلو نہ کر جائیں، ان کو عزت دینے میں کہیں ایسا غلو نہ کر جائیں کہ اس غلو کی وجہ سے ان کے اندر ریا پیدا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو کچھ عجیب طرح کا نہ سمجھنے لگ جائے۔ اس لیے ہم تھوڑا احتیاط کیا کریں، ٹھیک ہے نا، اور جو اعتکاف کرتے ہیں وہ بھی احتیاط کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو عزت مل رہی ہے نا، یہ پروردگار عزت دے رہا ہے چاند رات کو، اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے، اس میں کوئی آپ کا خاص، اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تھی، وہ توفیق نہ دیتا تو کیا کرتے؟ تو لہٰذا یہ آخری رات میں کیونکہ ہم تو مولوی طبقہ ہیں، ہم نے دعا منگانی ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی کافی زیادہ خواتین بھی پھر مسجد میں پہنچتی ہیں، جوان طبقہ ہوتا ہے، بزرگ ہوتے ہیں، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کے پورا کنبہ ہی مسجد میں پہنچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے ہاتھ کے اندر پھول ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں اس کو کیا کچھ سمجھ جا رہا ہوتا ہے۔ مبارکباد دیں پر اس میں غلو نہ کریں، احتیاط کریں کہ اس کے اندر کوئی اور چیز پیدا نہ ہو جائے اس کے دل کے اندر۔ ایک عظیم سعادت ہے، یاد رکھیں، اعتکاف کی۔ اور اعتکاف کی قسمیں ہیں، یاد رکھیں، 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب،
یا فرض، واجب فرض ایک ہی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی ایک ہی چیز ہے۔ ایک ہے اعتکاف فرض، ایک ہے سنت، ایک ہے نفل، ٹھیک ہے نا۔ فرضی اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کسی نے نظر مانی، کہا کہ اے پروردگار میرا فلاں کام ہو جائے میں اعتکاف بیٹھوں گا، یہ نظر کا مانا ہوا اعتکاف جو ہوتا ہے یہ لازم و ضروری فرض ہوتا ہے۔ اعتکاف نہ کرنے والا انسان گناہ کبیرہ کا مستحق ہو جائے گا، یہ لازم و ضروری بنتا ہے۔ کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، وہ جو اس نے مانا وہی ہے۔ اور اسی طرح ایک ہے اعتکاف سنت، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اعتکاف ہے نفلی، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، کتنا وقت ہے وہ کوئی ضروری نہیں۔ اب ہم یہاں پہنچے، ہم صرف کہہ دیں نویت سنت الاعتکاف، ہم کہہ دیں 1 منٹ بھی بیٹھے نا تو وہ 1 منٹ کا ہمارا اعتکاف ہو جائے گا، اس کا ایک الگ ثواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں جب بھی انٹر ہونا تو یہ نیت کر لیا کرے، نماز کے لیے ہوں یا اس کے علاوہ ویسے بندہ بیٹھا ہے کوئی دنیاوی بات ہو جاتی ادھر ادھر، اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تاکہ وہ ہمارا اعتکاف بھی ہو جائے، الگ اجر و ثواب بھی مل جائے ہم سب کو۔ تو ایک بہترین طریقہ ہے، یاد رکھیے، اس کو اپنانے کی کوشش کیا کریں ہم۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، اس کی کوئی مدت نہیں، یہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی انسان چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، اور 10 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر، مکی کی زندگی میں نہیں، مدنی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا مقدس رمضان مبارک کا مہینہ نہیں گزرا کہ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف نہ کیا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے چلے گئے، یعنی آخری زندگی کے آخری سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات لگاتار اعتکاف کرتی رہی۔ مسجد میں بھی ہوتا تھا عورتوں کا اعتکاف، پر آج اس دور میں مناسب نہیں ہے، عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں۔ مسائل آگاہ کرتے ہیں آپ کو، یہ 3 طرح کے اعتکاف ہیں، ایک فرض ہے لازم جو منت مانی تھی، نظر مانی تھی، ایک سنتی اعتکاف ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور ایک نفلی اعتکاف ہے وہ جب چاہیں مسجد میں انٹر ہوں نویت سنت الاعتکاف یہ پڑھ لیں، آپ جتنا دیر ٹھہریں گے، وہ 1 منٹ ٹھہرے، 2 منٹ ٹھہرے، 1 گھنٹہ ٹھہرے، سارا دن ٹھہرے، 1 ہفتہ ٹھہرے، وہ آپ کا نفلی اعتکاف میں وہ وقت شمار ہوگا۔ وہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، ویسے بیٹھے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہے، تب بھی وہ آپ عبادت میں ہوگے، وہ نفلی اعتکاف آپ کا شمار ہوگا۔ فرض اعتکاف جو ہے نا، یہ جب نیت کی، کن دنوں کی نیت کی تھی، کس مہینے کی، یعنی فلاں مہینے کے فلاں دنوں میں بیٹھوں گا تو اس مہینے کے انہی دنوں میں بیٹھنا لازم و ضروری ہوگا۔ کتنا دن کا مانا، اتنا دن بیٹھنا لازم و ضروری ہوگا۔ اگر یہ ہے کہ کسی نے دن مانے بھی میں اتنا دن بیٹھوں گا، کس مہینے میں یہ نہیں کہا، مطلقاً کہہ دیا، تو وہ زندگی میں جب چاہے اپنی یہ نظر پوری کرے، یہ لازم و ضروری ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے جب بھی چاہے۔ ہاں یہ ہے کوشش کرے کہ نظر مانی ہوئی ہے، لازم ہو چکا ہے، اب وہ جو نظر مانی تھی وہ کام پورا ہو گیا ہے، اب جلد از جلد کوشش کرے اس کو ادا کرے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا نا، تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ نماز رہ گئی قضا نماز، تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرے۔ ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا عشاء کی نماز رہ گئی، وہ دوسرے دن عشاء کے وقت ہم نے قضا کرنی ہوتی ہے، نہیں ہے ضروری، آپ اسے پہلے کر سکتے ہیں، صبح کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے وقت کر سکتے ہیں، عصر کے وقت، کسی نماز کے وقت، نماز کا وقت نہیں اس کے علاوہ کر سکتے ہیں آپ۔ کوشش ہم یہ کریں کہ قضا کی گئی جو لازم چیز تھی اسے جلد از جلد پورا کریں، کہیں ایسا نہ ہو موت آ گئی تو اس کا گناہ تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا نا، پھر سزا تو اٹل ہو گئی نا، تو لہٰذا قضا جو چیز ہو گئی نا اس کو جلد از جلد انسان کوشش کرے ادا کرے۔ تو یہ فرض اعتکاف ہے، جتنا دنوں کا معنی اتنا دن لازم و ضروری، جن دنوں کا معنی انہی دنوں میں لازم و ضروری، اگر خاص ایام مخصوص نہیں کیے پھر زندگی میں جب چاہے کر سکتا ہے کسی بھی مہینے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اس کا مطلب یہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ، یعنی علاقے کے اندر کچھ لوگ اگر بیٹھ گئے تو پھر پورے علاقے پر اس کی فرضی سنت مؤکدہ ہونا ساقط ہو جائے گی۔
اگر علاقے میں کوئی بھی بندہ نہیں بیٹھا پورے علاقے کے لوگ گناہگار ہوں گے، یہ یاد رکھیں، پورے علاقے کے لوگ پھر گناہگار ہوں گے۔ جس طرح کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے نا، اگر علاقے کے کسی آدمی نے بھی نہیں پڑھا کسی کا نماز جنازہ، سب گناہگار ہوں گے، سب پر فرض تھا، لازم تھا، اور زندہ لوگوں کا حق تھا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھتے جو فوت ہو گیا ہے۔ کسی نے نہیں پڑھا، سب لوگ برابر کے گناہ میں ملوث ہوں گے، قیامت کے دن سب کو برابر کی سزا ملے گی۔ اگر چند ایک لوگوں نے پڑھ لیا سب پر فرضیہ ساقط ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے رمضان شریف کے اندر، علاقے کے اندر کوئی بھی آدمی نہیں بیٹھا تو پھر پورا علاقہ گناہگار ہے، سنت کا تارک ہے۔ اگر چند ایک لوگ بیٹھ گئے یا ایک بھی آدمی بیٹھ گیا ایک خاص علاقے میں تو پھر پورے علاقے پر جو سنت بنتی تھی وہ ساقط ہو گئی، سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نفلی اعتکاف ہے، یہ تو عام ہے، یہ بندہ جس طرح چاہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہے آ کے نیت کی تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ جو نفلی اعتکاف ہے نا اس کے خاص شرائط نہیں ہے، جو سنتی اعتکاف ہے نا اس کے متعلق کچھ خاص بنیادی شرائط یاد رکھیں۔ کل 19واں روزہ ہے، جس نے سنتی اعتکاف بیٹھنا ہے نا اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ کل کا سورج یعنی 20واں روزہ، 20واں معذرت 20ویں روزے، کل نہیں پرسوں والا دن بنتا ہے، 20ویں روزے کو، کیونکہ وہ 10 دن بنتے ہیں نا، 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد میں انٹر ہو جائے۔ اگر سورج غروب ہو گیا مغرب کے بعد وہ پہنچا، اس کا وہ سنتی اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خاص احتیاط کریں اس معاملے کے اندر۔ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ اکثر لوگ عشاء کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں، یہ نہیں ہوگا اس طرح۔ کوشش کریں اگر سنتی اعتکاف میں نے بیٹھنا ہے تو پھر سورج غروب ہونے سے پہلے 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، تو یہ پھر پورے دن بھی بنیں گے اور سنتی اعتکاف مکمل طور پہ ہو جائے گا۔ آخری عشرے کا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس طرح بھی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا میں نے، پھر دوسرے عشرے میں بیٹھے، پھر فرمایا کہ اس عشرے میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا میں نے، پھر تیسرے عشرے میں بیٹھے، پھر فرمایا کہ اس عشرے میں لیلۃ القدر کو پایا گیا، اور آخری عشرے کے اندر خاص طور پہ لیلۃ القدر ہے، اور اعتکاف کا بنیادی مقصد ہی لیلۃ القدر کو ہی پانا ہوتا ہے۔ یہ تو واضح طور پہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یہ رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی اس رات کی عبادت افضل ہے۔ تو اس رات میں جو عبادت کر رہا ہے، ایک انسان 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا، ایک انسان اس رات کو عبادت کر رہا ہے، برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک رات جو ہے نا، یہ 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بھی ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے آخری عشرے کے اندر، تاکہ اس رات کو تلاش کیا جائے، بلکہ وہ رات تو خود بخود آ ہی جاتی ہے نا آخری عشرے کے اندر۔ ہمارے ہاں تو کچھ اس طرح کا بھی ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریں یار، اعتکاف میں آئے ہیں ہم لوگ، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، اب بھی ہمارے ہاں کوئی دل کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں کہ ہمارے جذبات پر ہم قابو نہیں پا رہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، مساجد میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا کچھ اصول بنائے جاتے ہیں، بھئی ہم نے یہ وقت مکمل طور پہ یہ چیز پڑھنی ہے، فلاں وقت یہ، فلاں یہ وقت یہ، اور یہ خاص وقت ہے، اس وقت ہم سو جائیں گے، سارے آرام کر لیں گے۔ یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے تاکہ سب اس اصول کے مطابق چلیں اور بہتر وقت گزرے۔ مثال کے طور پہ باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، 2-3 اٹھ کے پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے، تو یہ تو تھوڑا عجیب ہی ہوگا، ان کی نیند ڈسٹرب کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے میں وہ سرور ذائقہ نہیں ہوگا، ان کو دیکھ کر، ان کی نیند کو دیکھ کر۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان اصولوں کے بالکل پابند نہیں ہوتے، نہیں جی نہیں، وہ ان کا الٹی مزاج ہوتا ہے، وہ اپنی منمانی کے مطابق چلیں گے، باقی سارے سوئے ہیں، اس وقت اٹھ کے قرآن پاک اپنا لائٹ چلا کے وہ عجیب طرح کا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر یعنی ماننی نہیں کسی کی، اپنی منمانی کرنی ہے۔ پھر آگے سے کہیں گے استغفر اللہ، قرآن پڑھنے کے لیے روکا جا رہا ہے، بھائی تجھے کون قرآن پڑھنے کے لیے روک رہا ہے؟ کوئی اصول بھی ہوتے ہیں یار،
ٹھیک ہے نا. پھر اس دوسرے کو گستاخ رسول ٹھہرا اپنا قرآن کا گستاخ ٹھہرا کے اپنے آپ کو پکا مومن کہلائے گا. تو لہٰذا ان چیزوں میں احتیاط کریں. کم از کم جب اعتکاف میں بیٹھے نا اس وقت اپنے اندر جو میں ہے اور تکبر ہے، غرور ہے، انا ہے، نفرت ہے، اس کو ختم کر دیں یار. ہم پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے، اس کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور اللہ کی رضا سب سے بہترین رضا اس میں کہ ہم اللہ کی مخلوق کو راضی کریں. اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی ہمارے جھگڑے، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد ختم نہیں ہو رہے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک نے بتی چلا دی، دوسرے نے کہا تو نے کیوں چلائی، جھگڑا شروع ہو گیا. ایک نے کہا نہیں جی یہ جگہ میں نے پہلے انتخاب کر لیا تھا، تو وہ کیونکہ اے سی قریب ہوتا ہے، سامنے ادھر ہوائیں ٹھنڈی آتی ہیں، تو میں نے انتخاب کر لیا، تو نے آ کے جگہ کیوں بنا لی. وہاں پہ فتنہ فساد، جھگڑا شروع ہو گیا پوری مسجد میں، اور شور و غل ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر وہ اعتکاف بیٹھنے والے لوگوں کا شور اس قدر کہ اللہ معاف کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں. یاد رکھیں وہ برکتیں زائل ہو جاتی ہیں، وہ اعتکاف کی برکتیں، وہ اللہ کی رحمتیں، وہ آرام و سکون، وہ دل کا قرار، وہ ایمان میں اضافہ، یہ زائل ہو جاتا ہے اگر ہمارا مشن اور مزاج اعتکاف میں بھی نہ بدلا. جس طرح ہم باہر کرخت تھے، باہر ہمارا ہر وقت سخت مزاج ہوتا تھا، گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑے، اولاد کے ساتھ عجیب مزاج، مسجد میں بھی آ کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ ہے، تو پھر یہ اعتکاف کس کام کا ہے؟ یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے. کم از کم اعتکاف میں جب بیٹھیں اس وقت اپنی طبیعت میں تبدیلی لائیں. اس وقت ہمارے مسکراہٹ ہو، کوئی زیادتی کر بھی لے، مسکرا کے ہم خاموش ہونے کی کوشش کریں. بھائی یار اعتکاف میں بیٹھیں، رب کو راضی کرنے کے لیے ہم بیٹھیں، ہم یہاں پر لڑائی جھگڑے شروع کر دیں؟ نہیں. تو یہ ایک ماحول کے اندر عجیب طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ہمارے ادھر تو خود تھوڑے لوگ ہی بیٹھتے ہیں، تو ادھر تو نہیں ہوتا اس طرح کا معاملہ. کافی یہاں زیادہ تعداد ہوتی ہے، بڑے ادارے میں وہ کنٹرول کرتے ہیں علماء کرام. باقی عام مساجد جو ہوتی ہیں، یہاں پہ میری طرح کے ہم سادہ مولوی طبقہ ہوتا ہے جو اصول سمجھاتے نہیں ہیں بیٹھنے کے اور تربیت بہتر نہیں کرتے، وہاں پر کرخت مزاج کے لوگ اکثر آئے روز جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اعتکاف بیٹھنے والے لوگوں کا آئے روز جھگڑا ہوتا ہے مسجد کے اندر. تو ان معاملات کے اندر احتیاط کیجیے. وہ اعتکاف برکتیں اس کی زائل ہو جاتی ہیں آپ کے ان جھگڑوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. عورت ذات کے لیے گھر میں ہی اعتکاف ہے، مسجد میں مناسب نہیں ہے. اگرچہ شروع ابتدا کے اندر عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے زمانے میں ہوتے عورتوں کا یہ انداز دیکھتے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات ہو گئی، عائشہ صدیقہ بعد میں رہی کافی عرصہ. فرمایا اس زمانے میں ہوتے اور عورتوں کا یہ حالات انداز دیکھتے تو سختی کے ساتھ اعتکاف نماز مسجدوں میں عورتوں کو منع کر دیتے. ٹھیک ہے نا. تو عائشہ صدیقہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور کون سمجھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بہتر تو آپ کی ازواج مطہرات ہی سمجھتی ہیں نا. تو لہٰذا عورتوں کا آج کل اگر یہ اجازت دے بھی جائے، مثال کے طور میں سمجھانے کی، کیونکہ کچھ مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں عورت کا اعتکاف ہوتا ہی نہیں، مسجد میں ہونا ہے. کچھ ساتھی ہیں ہمارے اس وقت بھی. اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اب ہم یہ اوپر ہماری بلڈنگ ہے، اس سے اوپر بھی ہے، ہم ادھر الاؤ کر دیں بھی خواتین آ کے بیٹھیں، کیا محسوس کر دیں؟ ہمارے ہیں ایمان اس قدر پختہ کہ وہ ہماری بچیاں ہیں مسلمان، ہمارا جوان طبقہ، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے اندر کوئی حیا ہو. بھئی روزے کی حالت ہے، خواتین وضو کے لیے باپردگی کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں اور توجہ اس طرف نہ ہو. معاشرہ بگڑا ہوا ہے. ہمارے اندر یہ لحاظ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں، خدا کی رحمت برس رہی ہے، مسلم خاتون ہے، کلمہ گو ہے، وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے آئیں. یہ چیزیں بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہیں جب اس طرح کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہ شیطان، وہ خناس، وہ بے حیائی، وہ بے شرمی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس دور میں بالخصوص اس طرح کے پروگرام اور ہم الاؤ کر دیں بالکل ہی غلط ہے. یاد رکھیں لہٰذا خواتین کے لیے مناسب نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عورتوں کا گھروں میں نہیں مسجد میں ہی اعتکاف ہو، وہ غلطی پہ ہیں، بہت بڑی خطا پہ ہیں. وہ کر کے دیکھیں اس طرح کے ماحول اگر کر رہے ہیں تو وہ اعتکاف میں توجہ کر کے دیکھیں کہ کیسے حالات بیت رہے ہیں. عورتوں کے لیے بہتر یہ کہ وہ گھروں میں ہی اعتکاف کریں. اور یہ معاملہ ہوتا ہے نا، ابھی کسی سے بات چیت نہیں کرنی، وہ نقاب کر کے رہنا ہے. وہ شوہر بیچارہ بھی دیکھتا رہتا ہے، وہ نقاب کر کے دیکھ گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا، وہ نقاب کر کے اس نے آنا جانا، اس طرح کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی. ٹھیک ہے نا. اعتکاف کے علاوہ عام طور پہ بازاروں میں جا کے ہار و سنگار اور اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. جب اعتکاف کی حالت میں اس وقت شوہر سے بھی پردہ، یہ شریعت نے تو نہیں کہا اس طرح.
شریعت نے تو ہر وقت عورت پر غیر محرم کے لیے پردہ فرض عین کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت ہم ایسی تبدیلی لائیں کہ شوہر سے بھی پردہ جو نہیں ہے مناسب، غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ میاں بیوی اعتکاف کی حالت میں مباشرت وغیرہ نہیں کر سکتے، یہ منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں اپنی بیویوں کے ہاں ہم بستری کا معاملہ تمہیں اجازت نہیں ہے، ان کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو عورت ذات کے لیے بہتر سے بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں نہیں گھر میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے کے لیے مسلمان عاقل ہونا شرط ہے، مرد عورت مسلمان عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، پر یہ ہے کہ اگر ان کو بٹھا دیا جائے تو ان کو کنٹرول کون کرے گا؟ معاملات تو یہ ہے نا، ہمارے ہاں کچھ مساجد میں اس طرح ہوا ہے کہ دیکھا ہے کہ بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، پھر ان کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے، پھر وہ دل کرتا ہے کہ ان کو دوڑا دیا جائے مسجد سے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہمارے گھر میں کوئی بیٹھا ہو تو وہ اسی بٹھائیں جو گھر میں تنگ کر کے جس نے رکھا ہے جس بچے نے، اسی مسجد میں بٹھا دیں تاکہ وہ مولوی کے کنٹرول میں، مولوی بیچارہ جو چاہے گا کرے گا۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ سنجیدہ آدمی بیٹھے، ٹھیک ہے نا، جو مخلصانہ انداز میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، جس کے اندر ایک ذوق بھی ہے، چاہت بھی ہے، وہ انسان اعتکاف کی طرف بیٹھنے کی کوشش کرے۔ باقی اگر چھوٹا نابالغ بیٹھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں۔ روزہ اعتکاف میں شرط ہے، نفلی اعتکاف میں نہیں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ رمضان شریف کا آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یا اس کے علاوہ جو فرضی اعتکاف نظر مانی ہم نے جتنا دن کی بھی، ان میں روزہ ہم ضرور رکھیں گے۔ روزے کے بغیر اعتکاف ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں رکھا کوئی اعتکاف میں بیٹھا اس کا اعتکاف فی الفور ٹوٹ گیا ہے۔ یہ اس طرح ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں تھا، اعتکاف میں بھی تھا، روزہ ٹوٹ گیا، ساتھ ہی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف نہیں رہے گا۔ روزہ ایک لازم و ضروری شرط ہے، یاد رکھیں۔ مسجد میں بلا غیر شرعی عذر کے، یعنی بغیر شرعی عذر کے مسجد سے باہر جانا نہیں ہے جائز، مناسب نہیں ہے۔ اپنے ذاتی عمل دخل کے لیے جا سکتے، بندہ قضاء حاجت کے لیے گیا، ٹھیک ہے نا، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی بمر مجبوری ذاتی بن گئی، جا سکتا ہے۔ کسی دوسرے معاملات، گھر کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے جانا مناسب نہیں ہے۔ اذان بھی دے سکتا ہے، کچھ یہ بھی مسائل اٹھے ہیں کچھ مساجد میں، بھائی سنا گیا کہ جو جی اعتکاف پہ بیٹھا تھا اذان پڑھ دی اس نے، کیا بنے گا اس کے لیے؟ کیا بنے گا اس کے لیے؟ اذان پڑھنی چاہیے اسے، نیکی کا عمل ہے۔ اور پھر اس طرح کا سوال اس طرح کیا جاتا ہے، لو جی حضرت اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے نے اذان پڑھ دی ہے، لو جی اسے سمجھاؤ۔ بھائی تو کو طریقے سے یار سوال اٹھا، اتنا بڑے سخت لے جو سوال اٹھا رہا ہے جیسا کہ تجھے یقین ہے کہ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، اس کے اب کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اذان پڑھ دی اس نے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے سوال کرنے کا۔ تو بھئی اذان دے سکتے ہیں، بالکل نعت بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد میں اگر ہیں کوئی لاؤڈ اسپیکر میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پردہ نہیں ہو جاتا۔ اور مرد کی آواز کو بھئی وہ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ ہر لحاظ سے پردہ ہی کرے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مساجد ہوتی ہیں نا مختلف قسم کی، ایسی مساجد ہوتی ہیں جہاں بالکل نماز ہوتی نہیں ہے، کوئی نماز پڑھتا نہیں ہے۔ ایسے گاؤں میں مساجد کھڑی ہوتی ہیں، مساجد تو بنا لی ہوتی ہیں پر وہ اس میں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہی نہیں ہیں، ایسی مساجد میں مناسب نہیں ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں، دل اپنا پرانا عیبی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مساجد بنی ہوتی ہیں کئی گھرانوں کے قریب، بستیوں کے اندر، شہروں میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں الحمدللہ، اور یہ اکثریت ہوتا ہے دیہاتوں کے اندر، وہاں نماز بالکل نہیں ہوتی۔ ہاں جماعت ہونا شرط نہیں ہے، اگر جماعت نہیں، نماز ہو رہی ہے، نماز لوگ پڑھتے ہیں آ کے اس مسجد میں، اگر آ کے بیٹھا، ٹھیک ہے نا، اعتکاف میں، تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، چند لوگ آتے ہیں جو جمعے کے لیے شرط نہیں ہے۔ کچھ ائمہ کے نزدیک ہے کہ جمعہ شرط ہے اس مسجد میں ہو۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہو رہا اس مسجد میں کوئی اعتکاف بیٹھا ہے تو وہ جمعے والے دن باہر نکل کے جامع مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ کے واپس آ سکتا ہے، شرعی حضور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی ایسی مسجد ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا، اس میں اگر اعتکاف پہ بیٹھ گیا تو کسی قسم کی حرج نہیں ہے، اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ مجبوری کے تحت دنیاوی کلام یا دنیاوی کام کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ تو اس قدر احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں دیکھا لوگ مرد بھی پردے کے ساتھ وہ یعنی کپڑا اوڑھا اور چھپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، ہمیں واش روم کی طرف، وضو خانے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ خیمے بنائے جاتے ہیں، یہ سنت ہے، اگر بنا لے اچھی بات ہے،
کو مسجدیں ہماری طرح کی مسجدیں ہیں، کوئی چھوٹیاں مساجد ہیں، تو ان کے اندر اگر اس طرح کو بڑے بڑے پردے لگا دیے گئے، پھر وہ اکیلا تنہ اس میں نماز پڑھ رہا ہے تو باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جگہ خاص نہیں ہے، تو اس میں احتیاط کریں. ضرورت نہیں ہے خیمہ بنانے کی. خیمہ کوئی شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے، نہ بنائیں. ویسے آپ ایک جگہ خاص کر لیں، وہاں پہ بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، نفل بھی ادا کریں، عبادات کریں. تو لہٰذا کوئی ایسا کام جو اپنا ذاتی ہے وہ کر لے، اس سے اعتکاف میں کوئی خاص خلل نہیں آئے گا. تو یہ اعتکاف کی بنیادی خاص طور پہ مسائل تھے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی کئی مسائل آتے رہتے ہیں جو ہمارے ہاں مزاج میں ہوتے ہیں، ہم ان کو خاص ہائی لائٹ کر کے آپ کے یہاں آگاہ کر دیتے ہیں. تو اعتکاف اس دفعہ ممکن ہے کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہی ہو جائے، بلکہ ہے پابندی، ابھی تک تو حکم نہیں ہوا، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر تو اس طرح کے احکام لاگو ہونے نا حکومت کی طرف سے. کرونا وائرس بقیہ معاملات میں نہیں آتی، اعتکاف بیٹھنے میں، نماز پڑھنے میں زیادہ تر وہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. باقی اتنا دباؤ، اتنا سختی، خاص طور پہ مساجد میں، آپ لوگوں اس سے شاید واقف نہیں ہیں. ہر جمعے کو، حالانکہ ہم نے بیان مختصر کر دیے، ہر جمعے کو پیچھے اپنا حکومتی لوگ آ کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ادھر ہمارے یہاں اس جمعے تو سب کے سامنے ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہر جمعے کو کہیں کس نکر میں کوئی کھڑا ہے، کہیں کس نکر میں، ٹھیک ہے نا، وہ آ کے پیچھے بھی بنا رہے تھے بھی حضرت یہ خطاب کیوں کر رہے ہیں. باقی ہم تک نہیں پہنچے، ہمارے بزرگ طبقہ پیچھے ہمارے جتنے بھی ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں جو بھی. تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ایک ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی عبادت ہے، یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے. اخلاص کے ساتھ، محبت چاہت کے ساتھ ہم کوشش کریں، روزے بھی رکھیں. آخری عشرہ کل پرسوں سے شروع ہو رہا ہے. اعتکاف کی اگر نیت گھروں کے اندر، کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ حکومت کی طرف سے آرڈر کیا کہ مرد بھی گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھیں. اندازہ کریں یار، مرد کے لیے نہیں ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کرے، مرد مسجد میں اعتکاف کرے گا، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں، کوئی چند ایک لوگ، ایک آدھا لوگ، تو کر لیں، اچھی بات ہے. اور اس میں اخلاص ہو، چاہت محبت ہو، ریا نہ ہو کہ چاند رات کو ماشاءاللہ میری بلے بلے ہو جائے گا، ہر بندہ سینے سے لگا کے مبارکباد دے رہا ہوگا، پھول پہنائے جائیں گے، فلاں فلاں. ان باتوں کو چھوڑ دیں. اور یہ کرنے والے بھی تھوڑا احتیاط کیا کریں، ٹھیک ہے نا. بیٹا تھا، اس نے کون سا بھی کوئی دنیا پر اسلام کو پرچم لہرا دیا، وہ 10 دن اگر بیٹھ گیا، مجبور ہو گیا، آپ کو نہیں پتہ وہ کتنا اکتا گئے ہوتے ہیں ادھر بیٹھ کر، ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کی نظر وہ آخری رات پہ ہوتی ہے، اس رات کو جو عزتیں ملنی ہیں لوگوں سے، اس وجہ سے وہ مجبور اور وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ دیکھے ہیں، لوگ کئی بلکہ اعتکاف کی دوسری تیسری رات کو چھوڑ جاتے ہیں، بھئی ہم سے نہیں بیٹھا جاتا. کچھ لوگ پھر اپنے آپ کو پختہ کرتے ہیں کہ ہم آخری رات کو ماشاءاللہ بلے بلے ہونی ہے، تو لہٰذا وقت گزارتے ہیں. جتنا یہ مجبوری پریشانی مل رہی ہے، اتنا پھر عزت تو بھی ملنی ہے نا آخری رات کو. تو لہٰذا معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، انہیں مبارک دیں، پر اتنا اوپر نہ اڑائیں اور ہواؤں میں نہ لے کے جائیں کہ ان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور ان کے اندر ریا پیدا ہو جائے اور وہ کی گئی عبادات جو ہیں وہ ساری ان کی برکتیں زائل ہو جائیں. ان چیزوں میں احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی. اصل دکھاوے کے لیے اعتکاف صرف محض نہیں، کوئی بھی عمل کرے گا، بلکہ حدیث پاک ہے، سیاستہ کی معتبر ترین کتابوں کے اندر روایت ہے، یہ قیامت کے دن عالم دین کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا حضرت کیا کر کے آئے آپ، مفہوم حدیث. تو وہ عالم بڑے محبت بھرے انداز میں کہے گا پروردگار میں تو تیری اسلام کے احکام کی اشاعت کرتا رہا، میں تو ممبروں پر بیٹھ کر درس دیتا تھا، لوگ میرے بیان سنتے تھے، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، میں نے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو راہ راست پہ لگایا، تیرے دین کی اشاعت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. فرشتے بھی کہیں گے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری نیت کیا تھی؟ تیری نیت یہ تھی کہ لوگوں کے اندر میری بات بن جائے. یار حضرت ماشاءاللہ کیا انداز گفتگو ہے، کیا علم ہے ماشاءاللہ، بڑا مطالعہ ہے جی حضرت ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ تیری نیت تھی لوگوں کے سامنے، اس لیے تو انداز بھی اچھا بناتا، گفتار بھی تیری اچھی ہوتی، اور تو مطالعہ کر کے لوگوں کو بتاتا بھی. لوگ تو اچھے ہو گئے تیری وجہ سے، پر تیری نیت میری رضا نہ تھی، ریاکاری تھی، لوگوں کا دکھلاوا تھا. اور تو جو چاہتا تھا دنیا میں ریاکاری کے تحت، وہ تجھے دنیا میں مل چکا. لوگوں نے تجھے تیری عزت کی، لوگوں نے تیرے ہاتھ چومے، لوگوں نے تجھے نذرانے دیے. دنیا میں جس لیے تو کرتا تھا یہ سارا کچھ، وہ کچھ تمہیں مل گیا، میری رضا نہیں تھی. آج قیامت کے دن مجھے رب کے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. اے فرشتوں، اس عالم دین کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو. یہ تو ہے اس عالم کا حال جو ریاکاری کے طور پہ دین کا درس دیتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، لوگوں میں عزت چاہتا ہے صرف،
آخرت میں کچھ نہیں چاہتا، آخرت کی طرف توجہ نہیں اس کا یہ حال ہے۔ تو جو محض ایک سادہ آدمی ہے اور وہ اعتکاف اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ لوگ عزت دیں گے، بھئی اعتکاف بیٹھا تھا، عید والے دن لوگ روزے کی مبارک الگ دیں گے، عید کی مبارک الگ دیں گے، پھر کہیں گے بھئی اعتکاف کی بھی مبارک ہو آپ کو۔ ٹھیک ہے، وہ مبارک کا مستحق ہے، اسے مبارک دینی چاہیے، پر اس کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو، وہ نہ کہے کہ مجھے مبارکباد ملے، لوگ دیں اچھی بات ہے، پر وہ خود نہ کہے کہ مجھے مبارکباد ملے، مجھے عزت ملی اس معاملے کے اندر۔ اگر یہ اس نے چاہا تو جس مقصد کے لیے اس نے پھر اعتکاف کیا تھا، عزت ملنے کے لیے، وہ اسے مل چکی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، پھر وہ عبادت بھی دراصل گناہ بن جاتا ہے جس کے اندر ریا ہو۔ ریا شرک اصغر کہا گیا ریا کو، ٹھیک ہے نا، ریا کو شرک اصغر۔ ہم اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہے، پھر وہ لوگوں کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت اللہ کی تھی، اللہ کے لیے کرتے تو یہ عبادت تھی، ہم نے عبادت تو اللہ کی کہ لوگوں کے لیے، یہ شرک اصغر ہو گیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اعتکاف ہو، وہ نماز ہے، وہ دعا ہے، وہ استغفار ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ کوئی بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر اس میں ریا کا تھوڑا سا بھی تصور پیدا ہو گیا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی چرواہ ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چراتے چراتے تنہے تنہا ریگستان کا علاقہ ہے، پہاڑات ہیں، ان کے اندر دور دراز تک کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان ابن آدم اسے دیکھے ممکن ہی نہیں، وہ ایسی جگہ پہ جا کے بکریاں چرا رہا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے وہ نماز میں کھڑا ہو گیا، اب قیام کی حالت میں ہے اور نماز میں سوچ رہا ہے کہ میری بکریاں میری طرف دیکھ رہی ہیں کہ بندہ عبادت کر رہا ہے۔ اب اس نے محض یہی سوچا کہ میری بکریاں میری عبادت کی طرف دیکھ رہی ہیں، اس کی عبادت کی جو برکتیں تھیں وہ ساری زائل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جانور بکریوں کے دیکھنے کے متعلق اس نے تصور کیا کہ میری بکریاں مجھے دیکھ رہی ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس کی وہ عبادت کی برکتیں ساری زائل ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس قدر یہ ریاکاری خطرناک چیز ہے، اس سے بچیں، چھوڑ دیں۔ مثال میں درس دے رہا ہوں، آپ نے مجھے کیا دینا ہے؟ آپ مجھے مثال کے طور پہ عزت دے بھی دیں، کب تک عزت دینی ہے؟ میں نے ہمیشہ رہنا اس مسجد میں کیا؟ نہیں۔ تو لہٰذا بعض اوقات میں کوئی اس طرح کی باتیں کر جاتا ہوں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں فی الفور، ٹھیک ہے نا، اور کئی لوگ کوشش بھی کرتے ہیں، اعتراضات آتے ہیں مؤدبانہ انداز میں، ٹھیک ہے نا، کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ مساجد میں لوگ ایک مزاج غلط رکھتے ہیں، وہ بدتمیزانہ انداز میں آ کے امام خطیب کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ عزت دیتے ہیں، اور میرا مشن یہ نہیں ہوتا کہ میں اس لیے درس دے رہا ہوں کہ خاص کوئی عزت ملے، نہیں، اللہ کے دین کی اشاعت مقصد ہے۔ میں ہر وقت یہی دعا مانگتا ہوں، پروردگار ریاکاری سے ہمیں محفوظ کر، ریا پیدا نہ ہو ہمارے اندر۔ تو لہٰذا اگر ریا پیدا ہو گئی، پھر یہ ہمارے دیے ہوئے درس، ہماری یہ پروگرام، ہماری یہ خطابت، ہمارا یہ دین کی اشاعت، ہماری ذاتی عبادتیں ساری ملی امیٹ ہو جائیں گی، کچھ بھی وقت نہیں رہے گا، پھر وہی کچھ رہے گا جو ہم نے چاہا تھا وہ ہمیں مل گیا تھا، دنیا کے اندر ہم نے عزت چاہی وہ مل گئی، آخرت میں پھر ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس معاملے میں معذرت، اگر کسی کو خطاب اچھا لگ رہا ہے، کوئی بات کو کہ سمجھ آ گئی، پھر اس نے اپنی زندگی بدل لی، وہ پھر ہمیں آ کے آگاہ نہ کیا کریں اس چیزوں سے، ٹھیک ہے نا۔ بے حضرت آپ کی یہ بات سنی تو میری زندگی میں یہ تبدیلی آ گئی، وہ اپنے پاس رکھا کریں، انسانی فطرت ہے، ممکن ہے کہ ہمارے اندر وہ ریا پیدا ہو جائے کہ ہماری اس میں خاصہ ہے کہ ہماری وجہ سے یہ راہ راست پہ آ گئے، حالانکہ دراصل اللہ اسے ہدایت دے رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی خاصہ نہیں ہے، انسانی فطرت ہے، ممکن ہے کہ ہمارے اندر، آپ ٹھیک ہے عزت دیں، ہم آپ کے امام خطیب ہیں، دینی رہنما ہیں ہم آپ کی، ٹھیک ہے نا، ممبر و محراب کے ایک وارث ہیں کے لحاظ سے آپ عزت بھی دیں، پیار بھی دیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہماری کسی بات گفتگو کی وجہ سے آپ راہ راست پہ آئے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی، اسے اپنے تک محدود رکھیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ دل سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عام لٹانی اسی طرح قضا کر لیں فرداً بساں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز تو یاد ہے نا جو نماز پڑھ رہے تھے، بس وہی نماز آپ نے اس وقت اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا تو پھر دوبارہ جماعت کر لیتے آپ، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ جو ایسی نمازیں جن میں قرات سری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سری کرنا واجب ہے، جن میں جہری کرنی ہے ان میں جہری کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو نہیں واجب ٹوٹ گیا، سجدہ صاف کر لیتے تو نماز ہو جانی تھی، ٹھیک ہے نا، اب سجدہ صاف نہیں کیا واجب رہ گیا، نماز دوبارہ اعادہ کرنا واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو عشاء کی نماز ہی پڑھ رہے تھے، فرض پڑھ رہے تھے، تو ٹھیک ہے وہ اب دوبارہ اعادہ کر لیں اس کو احتیاطاً، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اب تو قضا، وہ تو وقت گزر گیا نا، اس کا وقت گزر گیا نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اسی وقت آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جاتی یا آپ کسی سے رابطہ کر لیں اس وقت پوچھ لیتے، ٹھیک ہے نا، تو اسی وقت دوبارہ آپ جماعت کرا لیتے
تو بہتر رہ جانا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ وقت گزر گیا، اب عشاء کا وقت رہتا تھا، پھر بھی آپ کو پتہ چل جاتا، پھر دوبارہ اعادہ کر لیتے، پھر بھی ادا تھی۔ اب پھر آپ نے دوسرے دن آ کے اس مسئلے کی وضاحت چاہی تو پھر وہ وقت گزر گیا تھا، وہ نماز کا اعادہ کرنا واجب بنتا تھا، تو اب آپ کو لازمی کرنی چاہیے، کسی بھی وقت آپ ان فرضوں کو دوبارہ ان کا اعادہ کر لیں۔ جی اور کوئی حکم؟ جی ان کرنا پہلے ان کا جی جی کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی شرعی معاملات ہیں، گھر کے اندر کوئی مجبوری ہے، اعتکاف میں آپ آئے ہیں، موبائل ساتھ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے تو کوشش کریں موبائل نہ ہی لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، بہتر یہی ہے، کیونکہ موبائل ہمارا جوان طبقہ اور موبائل ہاتھ میں ہو اور پھر وہ بہتر انداز میں رہے تو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں ہاں موبائل گھر میں رکھ کے آئیں، زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے، گھر کے اندر کوئی مثلاً کہ خواتین ہی ہیں اور ضرورت پڑتی ہے بات کرنے کی، پھر آپ لے کر آئیں، فون پہ آپ گھر بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کاروبار سمجھانے کے لیے بھی آپ بات کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف تب بھی نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ کاروبار کے بھئی آپ سمجھا رہے ہیں بھئی یہ معاملہ اس طرح کر دیں، کچھ چند ایک منٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جی 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 روزہ اگر نہیں رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو زیادہ حالات خراب ہوں گے، روزہ نہیں رکھے گا تو ساتھ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں بالکل، اعتکاف کے لیے روزہ بالکل شرط ہے۔ اگر اعتکاف میں آپ بیٹھ گئے اور پھر طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، یا ایسا حالات ہو گئے اس کو نکلنا پڑا ہے، اسے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ روزہ نہیں رکھو، روزہ تو مین شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف کی بات نہیں کر رہے، فرض اور سنت اعتکاف ہے نا، اس کے اندر روزہ لازمی شرط ہے۔ وہ نفلی اعتکاف ہے، 3 دن وہ نفلی اعتکاف ہے، وہ آپ یعنی 20 روزے کے بعد 21 کے بعد 22 23 24 25 جب بھی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ آخری روزے میں بیٹھ سکتے ہیں، وہ تو آپ اس وقت بھی آئے نویت و سنت الاعتکاف کہہ دیں تو بھی آپ کا نفلی اعتکاف ہے وہ۔ جی جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ اکبر۔ جی ہاں بہترین مسئلہ آپ نے پوچھا، بلکہ میرے ذہن میں بھی تھا یہ مسئلہ آگاہ کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، تو مہربانی آپ نے آگاہ کر دیا ہے۔ اعتکاف میں اگر غسل واجب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو لازم بنتا ہے نا، نہانا ہے۔ احتلام کی حالت ہو گئی ہے، مسجد میں بھی اگر انسان ہے تو انسانی فطرت ہے، تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس وقت تو غسل واجب ہے، لازماً کرنا ہے۔ باقی ویسے کو گرمی بھی خاص نہیں ہے، ویسے کہ صاف ستھرے ماحول میں رہیں ہر وقت، اصل فی نفسی نہانا مطلب نہیں ہے، اصل یہ کہ مسجد کی حدود سے باہر نکل جانے میں ممانعت ہے، تو لہٰذا احتیاط کی جائے، بامر مجبوری۔ ہاں کوئی اس قدر گرمی ہے، مسجد میں اے سی کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بہترین ماحول ہے، تو اس قدر اکتاہٹ ہو رہی ہے، عبادت میں سکون نہیں آ رہا، جسم کے اندر سستی سی پھیل گئی ہے، اب نہانے سے آرام آئے گا تو نہا لیں، کوئی خاص حرج نہیں ہے۔ کچھ مولوی بہت سختی کرتے ہیں، بالکل نہانا نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس طرح نہیں ہے، نہا بھی سکتے ہیں، پر یہ ہے کہ احتیاط کیجیے، اکثر اوقات میں مسجد کی حدود سے باہر وقت زیادہ نہ گزارا جائے، کوشش یہ کیجیے اب جلد جائیں، نہا کے فل مسجد میں پہنچیں، وقت مسجد میں ہی گزاریں زیادہ تر، یہ مسئلہ ہے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم